وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإمامكم منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غیور مسلمانوں، آج عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے خاطر آج یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اور میرے دوستو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس امت کا مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اس امت کا ایک ایک فرد چاہے جتنا مرضی گنہگار ہو، لیکن وہ وقت آنے پر اپنے پاک پیغمبر کی خاطر اپنی جان کو قربان کر سکتا ہے۔ ہمارے مد مقابل جو قادیانیت کا فتنہ ہے، ان سے ہمارے کئی موضوعات کے اندر اختلاف ہوتے ہیں۔ میں بڑے مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا نے بیان فرمایا کہ قادیانیوں سے ہماری گفتگو وہ امام مہدی علیہ الرضوان کے موضوع پر ہوتی ہے۔ میں مختصر بات کروں گا، بڑی توجہ سے بات کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک موضوع تو ختم نبوت کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، بتاؤ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، سب کا عقیدہ ہے۔ قادیانی عقیدے کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک وقت ایسا دنیا میں آئے گا کہ جب امام مہدی دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے۔ آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کب آنی ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کس وقت میں برپا ہوگی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن قیامت کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بے شمار نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وہ اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی، گھر گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا، فتنے دنیا کے اندر اتریں گے، شراب عام ہوگی، گناہ زنا عام ہوں گے، موسیقی گانا بجانا ہر گھر میں ہوگا،
احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات کو بیان فرمایا ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جتنی علامات ہمارے نبی نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں، یہ تمام علامات قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں. آپ صحیح ستہ کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں، ابن ماجہ کے اندر روایت ملتی ہے، صحابہ ایک جگہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے. نبی علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ تم کس چیز کا تذکرہ کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. بھئی توجہ میری طرف. صحابہ تذکرہ کرتے ہیں. حضور نے پوچھا صحابہ کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے محبوب ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب صحابہ نے قیامت کا نام لیا تو قربان جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر مجھ محمد کی جان ہے. فرمایا کہ اللہ قیامت کو تب تک برپا نہیں فرمائیں گے جب تک کہ تم کچھ علامات، کچھ نشانیاں نہ دیکھ لو. آپ اس حدیث کو پڑھ کے دیکھیں، ہمارے نبی نے ہمارے لیے رہنمائی فرما دی. فرمایا قیامت سے پہلے دجال دنیا کے اندر آئے گا. 40 دن کی اللہ مہلت دیں گے. اس کا ایک دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور 40 دنوں میں سے باقی 37 دن وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے. دجال کا فطرہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کرے گا. اور میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں، ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے حالات پر نظر نہیں رکھتے. یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا جس وقت دنیا کے اندر یہ کرونا کی بیماری آئی. یہ بحث، یہ موضوع الگ ہے کہ کرونا ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر. لیکن جس وقت کرونا کی بیماری دنیا میں آئی تو اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر وہ ایک بیان دیا تھا. اس ہیلتھ منسٹر کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے یعقوب لیٹزمین. وہ اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کر اور مائک ہاتھ کے اندر لے کر ایک اعلان کر رہا ہے. اگر چاہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں اس نے کیا بات کہی. کہنے لگا کہ دنیا کے مسلمانوں کو یا دنیا کے کافروں کو، دنیا کے اندر رہنے والے جتنے انسان ہیں ان کو کورونا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہودی کہہ رہے، یہودی کہتے دنیا کے انسانوں کو کورونا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہتا کورونا ختم ہونے والا ہے، لیکن کہتا کہ کورونا کے ختم ہونے کا صرف ایک حل ہے کہ ساری دنیا کے انسان، اپنی بات کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان ہم یہودیوں کے مسیحا دجال کے آنے کا انتظار شروع کر دیں کہ دجال دنیا میں آنے والا ہے اور 2-4 سالوں کے اندر دجال نے آنا ہے، کورونا کی بیماری کو ختم کر دینا ہے. میں یہاں پر یہ بحث نہیں کر رہا کہ کورونا ہے یا نہیں ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کا بندہ، حکومتی وزارت کی کرسی میں بیٹھنے والا، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنے دجال مسیح مذہب کو بیان کرتا ہے. یہ میرے آپ کے لیے المیہ ہے کہ جب اس نے حکومتی لیول پہ بیٹھ کر دجال کا تذکرہ کیا تو ہمارے اداروں کی طرف سے کسی میں ہمت نہ تھی کہ حکومتی لیول پر بیٹھ کر اس کی
اور جواب کیا بنتا ہے کہ جناب اگر تمہارے یہودی دجال میں دنیا میں آ رہے تو تم گھبراؤ نہیں، دجال کے مقابلے میں اللہ کے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دنیا میں آنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو فلسطین کے علاقے وہ مقام لط کے اوپر دجال کو قتل کر دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، آسمان سے نازل ہونا، یہ میرا آپ کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو فرمایا کہ دجال دنیا کے اندر آئے گا، یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ سورج کو مغرب سے نکال دیں گے، اور جس دن سورج مغرب سے نکلا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے۔ کوئی جتنی مرضی اللہ سے توبہ کرے، اللہ توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ غرض یہ کہ اس حدیث کے اندر کئی نشانیوں کو بیان کر دیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان تمام نشانیوں کے اندر ایک بڑی نشانی ہے کہ امام مہدی دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں۔ امام مہدی دنیا میں آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں تذکرہ فرمایا۔ دیکھو میں بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں، اپنی توجہ دائیں بائیں نہ کیجیے گا، اور میں آگے نتیجہ بیان کرنے لگا ہوں کہ میرے اور آپ کے مقابلے پر یہ جو قادیانی ہے، مرزائی ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، احمد پور کے علاقے میں جانا ہوا تو وہاں پر یہ بحث چلی کہ ان علاقوں میں سندھ میں قادیانی ہے یا نہیں ہے۔ ایک صاحب سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ جناب ہمارے علاقوں میں کوئی قادیانی نہیں، ہمارے علاقے قادیانیت کے فتنے سے پاک ہے۔ ہم نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے قریب ایک مسجد میں بیان کیا، بیان کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے قادیانیت کے بارے میں بتایا ہے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں بھی کیا بات ہے؟ تو کیا کہنے لگا؟ کہتا مولوی صاحب میں یہاں سندھ کے علاقے احمد پور کا رہائشی ہوں، میری پیدائش یہاں کی ہے، اور کہتا ہے کہ میرے چچا کا بیٹا جو صادق آباد کے علاقے میں رہنے والا ہے، کہتا ہے 1 ہفتہ پہلے میرے رشتہ دار چچا کے بیٹے نے دین اسلام کو چھوڑا ہے، قادیانی مذہب کو اختیار کر لیا ہے۔ یعنی قادیانیت کا فتنہ آپ کے علاقوں میں ہے، وہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی محنت کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی مسلمان کا ایمان لوٹتے کیسے ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت میں کیسے چلا جاتا ہے؟ میرے دوستو اس بات کو یاد رکھیے گا، قادیانی جب بھی کسی مسلمان کو اپنے کفریہ مذہب کی دعوت دیتا ہے تو مسلمان کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ اے مسلمان تو مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کا نبی مان لے، رسول مان لے، کبھی یہ بات نہیں کرتا۔